مجھے کوئی تعجب اس بات پر نہیں ہے، بلکہ میں تھوڑا سا آپ کے سوال میں کریکشن ضروری سمجھتا ہوں۔ بھارت سرکار نے کوئی کارروائی نہیں کی، بی جے پی نے کارروائی کی ہے، اور یہ کارروائی تب ہوئی ہے جب روٹی کپڑے کے لالے پڑ گئے۔ یہ لوگ اصل میں پیسے کے پجاری ہیں، کوئی اصول، کوئی سدھانت، کوئی دھرم، ان کا دور دور ان سے کوئی رشتہ نہیں۔ جب ان کو یہ لگا کہ ہمارے پروڈکٹس کا بائیکاٹ ہو رہا ہے پورے گلف میں، بلکہ اس کے آگے بڑھ کر مصر میں، اور تاجروں نے، چیمبر آف کامرس نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے، اور عوام میں جوش و خروش ہے، عرب مڈل ایسٹ کی میڈیا ان کے خلاف بہت سخت زبان بول رہا ہے، تو وہاں کی سرکاروں کو بھی تھوڑا ہوش آیا۔ میں بہت زیادہ تعریفیں وہاں کی حکومتوں کے بھی شاید نہ کروں، اس لیے کہ اس کے علاوہ بے پناہ مظالم بھارت میں ہو رہے ہیں نان برہمنس پر۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں پر، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ مائنورٹیز پر۔ یہ مظالم ہو رہے ہیں مسلمانوں پر، یہ مظالم ہو رہے ہیں سکھوں پر، یہ مظالم ہو رہے ہیں کرسچنز پر، یہ مظالم ہو رہے ہیں لنگائٹس پر، یہ مظالم ہو رہے ہیں او بی سیز پر، یہ مظالم ہو رہے ہیں شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائب کے لوگوں پر۔ ان سارے مظالم کی خبریں بھی عرب حکومتوں کو ملتی ہیں، اور اب تو حالت یہ ہے کہ ہر مسجد میں ان کو شیو لنگ نظر آ رہا ہے، اور مسجد میں نہیں تو مسجد کے نیچے، وہاں نہیں تو اس کے بھی نیچے، وہاں نہیں تو اس کے بھی نیچے، تاج محل کے اندر بھی، قطب مینار کے اندر بھی ان کو یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ اور اس کی وجہ سے وہ ایک ایک مسجد کھودنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ دلی کی جامع مسجد، جس کی تاریخ سب کے سامنے ہے، وہ بھی اب ان کی زد میں ہے۔ یہ سب ہوتا رہا، عرب حکومتیں خاموش رہی، لیکن بہرحال دیر آئے درست آئے، اتنا تو ہوا۔ اور یہ واقعی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محبت اور اس عظمت کی دلیل ہے، جو ہزار اسلام کی حقیقت سے دور ہونے کے باوجود بھی ایک سیاہکار سے سیاہکار مسلمان کے نہا خانہ دل میں چھپی رہتی ہے۔ مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک واقعہ یاد دلاؤں آپ کو چند منٹ میں۔ ایک بہت زبردست مشہور شاعر گزرے ہیں، اختر شیرانی صاحب۔ اکثر شاعروں کی طرح شاعر حضرات سے معذرت کے ساتھ وہ بھی شراب و کباب کے عادی ہو گئے تھے، اور وہ نشے میں ایک دن چور بیٹھے ہوئے تھے۔ اور انسان سنا ہے کہ جب نشے میں مخمور ہوتا ہے تو وہ اپنے کو اپنی فیلڈ کا، دنیا کا سب سے بڑا آدمی سمجھتا ہے۔ اسی موڈ میں تھے وہ، اسی ذہنی کیفیت میں تھے کہ ان کے کسی من چلے اور شوخ شاگرد نے ان سے تفریح لینی شروع کی، اور مختلف شعراء، بڑے بڑے ادبا کے نام لے لے کر اختر شیرانی کے رائے ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، اور وہ ایک ایک کو کنڈم کرتے چلے گئے، اس لیے کہ اس وقت وہ اسی کیفیت میں تھے۔ اس بے خبر کو کچھ اندازہ نہیں تھا، اور اس نے آگے بڑھ کر یہ بھی پوچھ لیا کہ اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا پیغمبر محمد صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ بس یہ سننا تھا کہ اختر شیرانی تھر تھرا اٹھے، جام اپنے ہاتھ سے پھینکا اور اپنی چھڑی اٹھائی، اور اس بدبخت اور شوخ اور گستاخ نوجوان کے سر پر اس طرح مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ اور اختر شیرانی نے یہ کہا کہ تیری یہ ہمت کیسے ہوئی کہ میری ناپاک مجلس میں تو نے یہ پاک نام لیا؟ اور اختر شیرانی کے سوانح نگاروں نے تو شاید یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے توبہ کی، اور مرتے دم تک پھر بہت اچھے عاشق رسول ہو کر ہی دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو شاید یہ چیز ہے جو عرب حکومتوں کے اندر بھی، ان حکمرانوں کے اندر بھی جاگ گئی، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ محسن نعمانی صاحب، اس بات پر ہم بہت سخت الفاظ میں مذمت کرنا چاہتے ہیں کہ بی جے پی نے اگر اپنے اس کو معزول کیا ہے تو یہ کوئی سزا نہیں ہے۔
میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی پاگل مسلمان اگر کوئی کسی دیوی دیوتا کی شان میں گستاخی کرتا جس کی اسلام نے سختی سے ممانعت کی ہے تو کیا صرف معزول کیا جاتا اس کو؟ وہ تو شاید 2 گھنٹے کے اندر یو اے پی اے کے اندر جیل میں ہوتا، ہر سال اس کی ضمانت نہ ہو پاتی۔ یہ سیدھا سیدھا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے، اور اس پر کسی قیمت پر بھی اس کی سراہنا کرنا، اس کی تعریف کرنا، اس کو کافی سمجھنا، یہ اتنا نہ صحیح تو اس سے کچھ کم درجے کا جرم ضرور ہے۔